معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ تو اس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے پہلے والے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک کافر دونوں کو دیکھا کہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو کس طرح جب انسان دینی یا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے لیے دلیل کے ساتھ کیسے جواب دیتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ واہیہ خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ قال ان یحیی ہذہ اللہ، تو اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بعد موتہا، موت کے بعد یا مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، پس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا۔ ثم بعثہ، پھر اس کو دوبارہ زندگی دی۔ کالا کم لبستہ، اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو۔ کالا لبست یومن، اس نے کہا ایک دن، او بعض یومن، یا اس سے بھی کم۔ کالا بل لبست مئۃ عام، اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مردہ پڑے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنہ، جو سڑی گلی نہیں ہیں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم نے ولنجعلک آیۃ للناس، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پس جب اس پر حقیقت واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ سامعین گرامی، آج ہم نے اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھا۔ اب پہلے کل والی آیت میں جو پہلے آپ نے سنی ویڈیو، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک کافر کا جھگڑا تھا، لیکن یہاں ایک صالح اور نیک بندے کا معاملہ ہے اس آیت میں، جس کے دل میں ایک سوال اٹھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر کیا کیا، اسی بندے کو جس کے دل میں خیال آیا تھا اس کو مار دیا۔ جب وہ مرا رہا اور جس وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو کھانا ہے وہ تو تر و تازہ ہے، لیکن جو اس کا گدھا ہے وہ سڑ گل چکا ہے، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس سے سوال کیا کہ اب تم ذرا بتاؤ نا کہ تم کتنی دیر تک ادھر مرے پڑے رہے ہو۔ اب چونکہ جس وقت وہ ادھر آیا تھا وہ ٹائم اس کے ذہن میں موجود تھا کہ میں اگر کل اس ٹائم آیا تھا تو آج عصر کے ٹائم اگر میری آنکھ کھلی ہے تو اس کا مطلب ہے میں ایک دن ٹھہرا ہوں، لیکن اگر آج کے دن ہی میں آیا تھا اور ابھی میری چند گھنٹوں بعد آنکھ کھلی ہے تو اس کا مطلب ہے دن کا کچھ حصہ میں نے آرام کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بتایا کہ تم نہ ایک دن سوئے ہو، نہ آدھا دن یعنی دن کا کچھ حصہ ادھر سوئے ہو، بلکہ تم پورے 100 سال تک ادھر مردہ پڑے رہے ہو۔ لیکن توجہ اللہ رب العزت نے کروائی کہ اللہ قادر ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کبھی بھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب اللہ قادر ہے، اس نے اپنی قدرتوں کے ذریعے خود کو منوانا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ دیکھیے ذرا کہ آپ کا جو کھانا ہے وہ تو ویسے کا ویسا ہے، لیکن تمہارا گدھا جو ہے وہ اتنا گل سڑ چکا ہے کہ اس کی ہڈیاں ہیں، ختم ہو چکا ہے۔ اب کیونکہ اس کے ذہن میں جو سوال تھا، جو سوال لے کر وہ لیٹ گیا تھا یا سو گیا تھا یا اسے سلا دیا گیا تھا، وہ سوال جو ہے اس کو سمجھانا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 100 سال میں ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ کھانے سے اتنی بات سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ دلیل کے لیے ضروری تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چیز کو کچھ پہنایا جائے۔ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب تم کیا کرو، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کے اس ڈھانچے کو دیکھو جو زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ جب اس آدمی کے سامنے، اس جو شخص ہے جس نے سوال کیا تھا، اس کے سامنے اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو کھڑا کر کے جوڑا گیا، ظاہر ہے جب گوشت اتر جائے گا تو ہڈیاں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی۔ اب علیحدہ علیحدہ ہوں گی تو اب اس کو کھڑا کریں گے تو دوبارہ سے اس کو جوڑنا پڑے گا۔ اب وہ خود بخود اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے وہ جڑے جا رہا ہے۔ اب جو میں اس آدمی کہہ رہی ہوں اس کے بارے میں قرآن نے تو صرف ایک شخص کی بات کی ہے، لیکن لوگ تفاسیر میں کوئی جناب عزیر کو مینشن کرتا ہے تو کوئی کسی اور کو۔ یہ ایک آگے سے انسان کے قیافے اور طرز ہوتے ہیں، سوچ ہوتی ہے جس کے تحت وہ اندازہ لگا کے کسی کا نام منتخب کرتا ہے۔
میں کسی کا نام منتخب نہیں کروں گی کیونکہ اللہ نے منتخب نہیں کیا، اس لیے ایک شخص ہے جس نے سوال کیا ہے، میں ایسے ہی کہوں گی۔ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ذرا، کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کس طرح ہم ہڈیوں کے ڈھانچے کو جوڑتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر لحمن گوشت چڑھاتے ہیں۔ اب یہ چونکہ سال ہر سال کی کسی بھی انسان کی یا کسی جانور کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہڈیاں بھی بنتی ہیں اور پھر اوپر گوشت بھی چڑھتا ہے۔ اب ایک دم سے ایک پورا گدھا ہے اور اس کا ڈھانچہ ہے، اس کے اوپر گوشت چڑھنا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے بڑی ہی حیران کن چیز تھی، لیکن اللہ جن کو چاہتا ہے وہ ٹیچ کرتا ہے، یعنی پڑھاتا ہے، لیکن اللہ سامنے آ کے نہیں پڑھاتا، اپنی قدرتوں سے بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ اس کو خود کو آ کے سامنے منوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے جن کو اپنے لیے خلق کیا ہے وہ اس کی طرف راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اب جب اس آدمی کے سامنے، اس شخص کے سامنے جب ڈھانچہ جو تھا اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا تو اس کا ایمان جو تھا وہ اور مضبوط ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ کھانا تو میرا ویسے کا ویسے 100 سال میں اسے تو فرق نہیں پڑا، لیکن میرا گدھا جو ہے اس کا تو نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اب چونکہ اس کے لیے یہ گدھے کا مر جانا، ختم ہو جانا، ہڈیوں کا بالکل خالی رہ جانا اور کھانے کا گرم رہنا بھی ایک حیران کن معجزہ، ایک حیران کن چیز تھی کہ کھانے کو خراب ہونا چاہیے تھا، کھانا تو خراب نہیں ہوا، لیکن گدھا جو جس پہ ٹائم تھا، جو چل پھر کے کھا سکتا تھا، وہ کیوں مر گیا؟ کیونکہ اللہ نے اس کے سامنے زندگی موت کو جو ہے اس کو واضح کرنا تھا، اس لیے زندگی موت جب آنکھوں کے سامنے واضح ہو گئی۔ یاد رکھیے سامعین، اگر انسان کا دل سخت ہے تو اس کے سامنے یہ منظر دکھا بھی دیا جائے تو وہ کبھی ایمان نہیں لاتا، لیکن چونکہ سوال کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا، اس لیے جب اللہ نے ان کو دکھایا تو وہ کیا کہنے لگا؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑی ہی خوبصورت جو ہے ایک اللہ رب العزت کی اپنی ہی ذات کے بارے میں ایک خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ آیت بولتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر تو یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے آپ بھی اس اتنے سارے آیت کے حصے کا جب بھی کوئی معاملہ ہو ضرور استعمال کیا کیجئے، اللہ کو اس سے بہت زیادہ اپنے بندے پہ پیار آتا ہے۔ اب صالح بندے نے بھی یہی کہا ہے کہ میں اب جان گیا ہوں، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے، کل کہہ کے ہر چیز کی قدرت کا احاطہ کر لیا، اور اللہ رب العزت کے زندگی اور موت کے جو فلسفہ تھا اس کے سامنے آیا، اس کو اچھی طرح سمجھ گیا کہ کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جب کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے نقطے کے بغیر بھی شروع کر سکتا ہے، نقطے کا وجود بھی اللہ کی قدرت سے آتا ہے۔ اس کی توجہ بچے کی پیدائش سے لے لیجئے، زمین میں سے اگنے والے جتنے بھی نباتات ہیں ان کی لے لیجئے کہ ایک دانہ نقطہ ہی ہوتا ہے جس کو ہم زمین میں دبا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے پھر کیا نکلتا ہے، ہم پھر اس کے بعد اس کے رنگ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹی سی مثال لیں گے، ایک گاجر کا بیج لے لیجئے، اب وہ اس کے اندر بالکل بھی گاجر کا کلر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہیں جب اس ارض پاک جو پہچان رکھتی ہے اس دانے کی، اس بیج کی، اس کے اندر دبا دیا جاتا ہے تو وہ اس کا کچھ حصہ سبزے کی شکل میں جن کو آپ پتوں کی شکل میں دیکھیں گے، اور باقی حصہ جو ہے وہ کتنا خوبصورت، اور آپ دیکھیے گاجر کا کبھی سیم کلر نہیں ہوا، الگ الگ کلر جو ہے وہ چڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بیج میں جتنا فرق ہوگا، ارض پاک، اس زمین پاک جو ہے یہ جب پہچانے گی اس کو تو اس کے مطابق اس کو خلق کرے گی۔ اسی طرح اللہ اپنے صالح بندوں کو جب پہچان لیتا ہے تو ان کی رہنمائی کے لیے بہترین طریقے جو ہے وہ نکالتا ہے، اور وہ بندے پھر سیکھ بھی لیتے ہیں، اور اس کو پھر اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ میں پھر کل یا آج ادھر آ کے لیٹا نہیں ہوں۔ اس کی مثال میں کچھ اس طرح بھی واضح کر سکتی ہوں، جیسے سورہ کاف میں آپ نے یقیناً سورہ کاف جو ہے اس کے بارے میں مختلف روایات بھی موجود ہیں کہ جمعۃ المبارک کو اس کا پڑھنا جو ہے کتنا افضل ہے، اور امام حسین علی مقام کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ انہوں نے بھی نیزے پر یہ سورت تلاوت کی۔ اس میں آپ صحابہ کاف کو دیکھیے کہ صحابہ کاف جو ہیں وہ سال ہر سال سوئے رہے ہیں، لیکن ان کی نہ تو شیو خراب ہوئی ہے نہ کپڑے خراب ہوئے۔ پتہ چلا جن کو اللہ سلا دے ان کی کوئی چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، وہ اللہ سکھانے والا ہے، وہ اللہ بتانے والا ہے۔ آج بھی آپ بعض اوقات ایسی قبور کا سنتے ہیں یا مشاہدہ کچھ لوگ کرواتے ہیں کہ سال ہر سال سے وہ بندہ فوت ہو چکا تھا، لیکن جب کسی اور کی قبر کھودنے کے لیے کھدائی کی گئی تو وہ اندر بالکل ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ چہرے پر یا ماتھے پر پسینے کی جو بوندیں تھیں وہ بھی لوگوں نے دیکھی۔ یہ صالح بندوں کے لیے کہہ رہی ہوں، ایسے بندے جو اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے، جو اللہ کی قدرت سے سیکھتے ہیں۔ تو میں امید کروں گی کہ آج کے سبق میں ہم جو ہیں ایک صالح شخص کی موت زندگی کا جو تصور جو اس کے ذہن میں تھا، اللہ نے جو سمجھایا ہے، ہمیں بھی اپنی خلقت اور یعنی
موت اور حیات کو، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے مرنا ہی ہے، مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو دوبارہ پیدا ہونے کے لیے کسی انسان کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کن کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے کا سبب بنے گی جو لوگ اپنے اللہ کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں۔ اور سچی محبت کی نشانی یہ نہیں ہے کہ آپ تہجد گزار ہو، یا آپ روزے دار ہو، یا آپ حاجی ہو، بلکہ سچی محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی۔ وہ لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، دلزاری نہیں کرتے، جو لوگ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں سے بہترین کوئی نہ کوئی لفظ سمجھ والا ضرور ملے گا۔ میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔